بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خصوصیات لباس کے اندر پائی جاتی ہیں وہی خصوصیات میاں اور بیوی کے اندر ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے۔ ویورز، اس سے متعلق لباس کی 8 خصوصیات میں سے 6 خصوصیات ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کر دی تھیں۔ باقی کی 2 خصوصیات میں سے خصوصیت نمبر 7 یہ ہے کہ لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، الگ نہیں ہوتا، رگڑ کھاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَالْعَانَ بَاشِرُوهُنَّ، بس ان سے مباشرت کرو۔ امام راغب لغت القرآن میں لفظ مباشرہ کے جو لفظی مطلب ہیں، جو بنیادی ڈکشنری میں جو اس کا مطلب ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سکنوں کا رگڑ کھانا یا 2 جسموں کا رگڑ کھانا، اور قرآن کی اصطلاح میں اس سے مراد میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر میاں بیوی ایک ہی گھر کے اندر، ایک ہی کمرے کے اندر الگ الگ نہیں رہ سکتے، الگ الگ نہیں سو سکتے۔ یا وہ لوگ جو بیرون ملک 1-1 2-2 سال اپنے گھر نہیں آتے، اور اس دوران میاں بیوی دونوں سے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو بہت بڑے بڑے اور بھیانک گناہ بھی ان سے ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے، مولانا احمد سراج اور قاری حنیف ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سوائے جنگ بدر جو کہ اچانک ہوئی تھی، باقی تمام غزوات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 2 بیویاں ان کے ساتھ ہوتی تھیں، تاکہ ایک بار اگر خصوصی ایام ہوں تو دوسری میسر ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کا لباس کی مانند ساتھ ساتھ رہنا، رگڑ کھاتے رہنا، یہ کتنا ضروری ہے۔ ویورز، مولانا احمد سراج کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے 2 بڑے مقصد بیان کیے ہیں قرآن کے اندر، اور ان میں سے ایک جو بڑا مقصد وہ یہ ہے فَالْعَانَ بَاشِرُوهُنَّ، بس ان سے مباشرت کرو، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے لیے صحیح کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتے، تو پس مباشرت کرو، لیکن اس کا حصول جو ہے وہ صرف لذت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اولاد بھی ہونی چاہیے جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے، ان کی تقدیر کے اندر لکھ دی ہے۔ تو ویورز، یہ تھی لباس کی 7ویں خصوصیت۔ لباس کی 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ لباس سے انسان سکون حاصل کرتا ہے۔ بغیر لباس کے انسان 1 منٹ کے لیے بھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ مولانا احمد سراج کہتے ہیں کہ شادی کے جو 2 بڑے مقصد ہیں ان میں دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ شوہر بیویوں سے سکون حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس نے اسی میں سے اس کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اس نے تم ہی سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ مولانا احمد سراج کہتے ہیں کہ بیویوں سے یہ سکون کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ بیوی سے آنکھ کا سکون یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، آنکھوں میں کاجل لگایا ہو، چہرے اور بال کو سنوارا ہو، تاکہ شوہر جب بیوی کو دیکھے تو اسے آنکھ کا سکون حاصل ہو۔ کان کا سکون بیوی سے یہ ہے کہ جب بیوی بات کرے تو لہجہ نرم اور میٹھا ہو، ایسی پیار بھری باتیں کرے کہ کانوں میں رس گھول دے۔ جسمانی سکون یہ ہے کہ شوہر جب بھی بیوی کو اپنی جسمانی ضرورت کے لیے بلائے تو بیوی کو چاہیے کہ فوراً آ جائے، اور اس کے چہرے پر کوئی ناگواری کے تاثرات نہ ہوں جو اس کے جذبات کو ٹھنڈا کر دیں، بلکہ ایسے تاثرات ہوں جو اس کے جذبات کو بڑھانے والے ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر جب بھی بیوی کو بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً چلی آئے، چاہے وہ تندور پر روٹیاں ہی کیوں نہ لگا رہی ہو۔ تو ویورز، یہ تھیں وہ 8 خصوصیات جو اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کے رشتے کے اندر مطلوب ہیں۔ پہلی 6 خصوصیات میں نے اس سے پہلی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کر دی ہیں، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ ویورز، اگر آپ کو یہ میری دونوں ویڈیو پسند آئی ہیں تو اسے ضرور شیئر کر دیں۔ میرا چینل جو ہے ایکسپلین قرآن ود عدیل یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی اسے لائک کر دیں اور اسے شیئر کر دیں۔ والسلام الحمدللہ رب العالمین۔